پالے گا میرا بچہ. آشور کو پانی نہ غذا دیتی ہے مائیں، بچوں کو عزادار بنا دیتی ہے مائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ علی العظیم. نعرہ حیدری یا علی. ابا جس کا
Abbas, 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 Abbas. Nare Haidari. برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقول الحق. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اس رب العزت، اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ جس کے بعد کوئی ہوگا. وہ پروردگار عالم جس نے ہر ذی روح کا رزق اپنے ذمے رکھا. وہ رب العالمین جو اپنے بنائے ہوئے پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے. وہی خالق جو بغیر ستونوں کے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس پروردگار عالم نے جب چاہا کہ اس دنیا میں اس کی پہچان ہو تو اس نے ایسے شہکار بنا کر ہمارے درمیان میں نازل کیے کہ جن کے نور سے مومنین کی زندگانیاں منور ہوئیں. مومنین یہ وہ ایام ہیں جو غم کے ایام ہیں. ان دنوں میں ایسی ایسی شہادتیں بیان ہوتی ہیں کہ کیا کیا شہکار تھے خدا کے جو پروردگار عالم نے خاص طور پر حسین ابن علی کے لیے خلق کیے تھے، جو خاص و خاص مددگارانہ حسین تھے. اور آج ایسی شخصیت کا مجھے ذکر کرنا ہے کہ یوں تو قمر بنی ہاشم کہلایا، لیکن یہ جان لیجئے کہ وفاؤں کے عالم کا بادشاہ تھا. ہاں مومنات، آج عباس ابن علی کا ذکر ہے. یہ وہ مولا ہے ہمارا کہ جس کی شہنشاہیت حسین ابن علی کی خدمت اور غلامی میں تھی. یہ وہ ہیں جن کے بغیر واقعہ کربلا مکمل نہیں ہو سکتا. اگر میں مولا عباس کے فضائل پڑھنے شروع کروں تو میں کیا کیا بیان کروں کہ اس ذات کی جس کے امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے اگر علی کسی تیسرے بیٹے کی خواہش کرے اور نماز شب کی دعاؤں میں مانگے تو وہ ذات عباس ابن علی ہے، جس نے کبھی توحید سے کچھ بھی نہیں مانگا. جس نے کبھی توحید سے کچھ بھی نہیں مانگا اس نے بھی تو عباس کو مانگا ہے خدا سے. درود بھیجیے محمد. فاطمہ کے دعاؤں کا ثمر عباس ہے. زینب کی تمناؤں کا ثمر عباس ہے. اور کوئی عام گھرانے سے نہیں ہے جس کے بابا علی ابن ابی طالب ہوں اور ماں ام البنین ہوں. کیا بیان کروں میں بی بی کی شان میں کہ یہ وہ بی بی ہیں جن کے لیے خاص طور پر سے میرے مولا نے خواہش ظاہر کی تھی اپنے بھائی عقیل سے کہ میرا رشتہ ایسے خاندان میں ڈھونڈیے جو کہ شجاعت میں عرب میں بے مثال ہو. یہ بی بی اس گھرانے کی تھیں جن کی گود میں پل کے عباس جیسے بیٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر ابو طالب کے گھرانے کے بعد کوئی قبیلہ موجود تھا عرب میں جو شجاعت میں اپنی مثال رکھتا تھا تو وہ قبیلہ ام البنین تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ شروع سے عباس کی خواہش صرف اور صرف کربلا کے لیے تھی. جب مولا عباس کی ولادت ہوئی تو امیر المومنین نے
ننھے عباس کو اپنی گود میں لے کے سب سے پہلے عباس کے بازوؤں کو چوما۔ بی بی زینب بھی وہاں موجود تھیں اور یہ منظر دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ بابا آپ میرے بھائی کے بازو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ علی کی نظر کربلا پہ تھی۔ علی جانتے تھے کہ یہ بازو حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے میں شہید ہو جائیں گے۔ جب مولا کائنات کا آخری وقت آیا، مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر مولا عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ تو بی بی زینب سے کہا تھا کہ بیٹی صبر کرنا، زینب چادر چھنے گی، صبر کرنا، زینب بازوؤں میں رسن بندھے گی، صبر کرنا۔ بی بی نے کہا کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیوں کر اس کی طرف کوئی نظر اٹھائے گا؟ لیکن عاشور کے دن جس وقت یہ شجاع بھائی تیار ہو کر اپنی زین پر بیٹھ کے چلا ہے نا، تو زینب کو یقین آ گیا کہ بابا نے صحیح کہا تھا کہ اب چادر بھی چھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی بنے گی، کیونکہ اب زینب کی چادر کا محافظ جانے کو ہے۔ جب کربلا میں التش التش کی آوازیں بلند ہوئیں اور بچوں کے حلق سوکھ گئے اور ننھے علی اصغر کے ہونٹ نیلے پڑ گئے، سکینہ ہر خیمے میں جا کے پوچھتی تھی کہ کسی کے پاس اگر 2-4 قطرے پانی ہو تو دے دو، میرا بھائی مرنے والا ہے۔ سکینہ سوکھی مشک کو اٹھا کے چچا کے پاس آئی اور گلے میں باہر ڈال کر کہتی ہے کہ چچا کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیں؟ مولا نے سکینہ سے مشق لی، ننھا سا ہاتھ پکڑا اور لے چلے آقا حسین کے پاس۔ جانے کس طرح امام کو راضی کیا ہوگا۔ امام نے حضرت عباس کو رخصت کیا، عباس دریا کی طرف بڑھے، بس سکینہ کی نظر علم پہ تھی۔ سکینہ بچوں کو جمع کر کے کہتی تھی کہ وہ دیکھو میرے چچا کا علم تیزی سے نہر کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آنے والا ہے۔ میرے مولا فرات پہ پہنچے، ایک حملہ کیا اور دریا پہ قبضہ کر لیا، اپنا علم گاڑ کے مولا نے دریا تو تا قیامت کے لیے فتح کر لیا۔ مولا نے مشق بھری، اب جب لوٹنا چاہتے ہیں خیام حسینی کی طرف تو ابن سعد نے حکم دیا کہ حملہ کرو، یہ پانی خیمے تک نہ پہنچنا پائے۔ مولا کو گھیرا اور چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ مولا کا دایاں بازو قلم کیا، پھر بایاں بازو۔ مولا نے ہمت نہیں ہاری، مشق کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ سکینہ کی نظریں علم پہ تھیں، علم کبھی دائیں جانب جھک جاتا، کبھی بائیں جانب، لیکن ایک ایسا لمحہ آیا کہ حرملہ نے ایسا تیر چلایا جو مشق کو چیرتا ہوا سینہ عباس میں اترا۔ مشق کا پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹی۔ اب چاروں طرف سے جو حملہ ہوا مولا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، کسی نے تیر چلائے، کسی نے برچھی ماری، کسی شکی نے سر پر وار کیا۔ مولا زین سے زمین پر آئے، ہائے مولا آپ کی بے بسی، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا تو ہاتھوں سے زمین پر آیا، مگر آپ کیسے گرے ہوں گے؟ اس طرف کے تیر دوسری طرف نکل گئے۔ مولا کو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ سکینہ کے ہاتھوں سے سوکھی مشق گری، بی بی کی آس ٹوٹ گئی۔ اللہ لعنت اللہ من القوم الظالمین۔ نعرہ حیدری یا علی۔ پرچم ہوا میں لہرا
आजादार बना देती है माएं, आशूर को पाकीज़ा ग़िज़ा देती है माएं, बच्चों को आजादार बना देती है माएं, बच्चों को आजादार बना देती है माएं। भूले न कभी हजरत अब्बास को बच्चे, भूले न कभी हजरत अब्बास को बच्चे, भूले न कभी हजरत अब्बास को बच्चे, छोटा सा अलम घर में सजा देती है माएं, बच्चों को आजादार बना देती है माएं, आशूर को पाकीज़ा ग़िज़ा देती है माएं, बच्चों को आजादार बना देती है माएं, बच्चों को आजादार बना देती है माएं।